ہسٹری میڈیا آفیشیل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے صلاح الدین ایوبی کی سوانح حیات، کہ صلاح الدین ایوبی کون تھے اور وہ کہاں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کے متعلق تمام معلومات ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں دیں گے، اور انہوں نے جو اسلامی خدمات سر انجام دی وہ بھی آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی مزید حقائق جان سکیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ صلاح الدین ایوبی 1137 یا 1138 عیسوی کو اسلامی تاریخ کے نہایت ایک اہم اور مشہور حکمرانوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنی شجاعت، ذہانت اور رحم دلی کی بدولت نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے بھی دل میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کی زندگی اور کارنامے اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ وہ عراق کے ایک شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا جو اپنی شجاعت اور دینی شعور کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شرکو دونوں ہی زنگی خاندان کے زیر سایہ خدمات انجام دیتے تھے۔ ان کے خاندان کا تعلق ایک ایسے ماحول سے تھا جہاں شجاعت، عدل اور اسلامی اقدار کی پاسداری بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو ابتدائی تعلیم کے دوران قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ کی تعلیم دی گئی۔ ان کے اساتذہ نے ان میں دینی شعور کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور حکمت عملی کا شعور بھی پیدا کیا۔ جنگی فنون کی تربیت ان کے چچا شرکو کی نگرانی میں ہوئی، جو ایک ماہر سپہ سالار تھے۔ صلاح الدین کی تربیت میں سب سے زیادہ اثر نور الدین زنگی کا تھا، جو اس وقت کے ایک جید اسلامی حکمران اور زنگی سلطنت کے سربراہ تھے۔ نور الدین نے انہیں صرف عسکری تربیت ہی نہیں دی بلکہ اسلامی اتحاد کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ 1164 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا شیرکو کے ساتھ مصر چلے گئے، جہاں اس وقت فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ فاطمی خلافت شیعہ اسماعیلی عقیدے پر مبنی تھی اور اسے سنی اسلام کی نظریات کے تحت ختم کرنا زنگی حکمرانوں کا مقصد تھا۔ 1169 عیسوی میں شیرکو کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی اور انتظامی مہارت سے مصر کو ایک مستحکم ریاست میں بدل دیا۔ 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو سنی اسلام کے تحت زنگی سلطنت میں شامل کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد زنگی سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس صورتحال کو سنبھالا اور 1174 عیسوی میں خود کو ایوبی سلطنت کا بانی قرار دے دیا۔ ان کی حکمرانی میں مصر، شام، یمن، حجاز اور شمالی افریقہ کے علاقے شامل ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا سب سے اہم مقصد اسلامی دنیا کو متحد کرنا تھا تاکہ وہ صلیبی جنگوں میں بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے مشہور کارنامہ ان کی صلیبی جنگوں میں قیادت تھی۔ 1187 عیسوی میں حطین کی جنگ ان کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ یہ جنگ 4 جولائی 1187 عیسوی کو لڑی گئی، جہاں صلاح الدین ایوبی نے صلاح الدین کی افواج نے صلیبی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں صلیبیوں کا اتحاد ٹوٹ گیا اور ان کی طاقت زوال پذیر ہو گئی۔ حطین کی جنگ کے بعد صلاح الدین نے یروشلم
جس کو بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو آزاد کرایا، جو 88 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے یروشلم کو 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو فتح کیا۔ فتح کے بعد انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی دے دی اور کسی قسم کا انتقام نہیں لیا۔ یہ عمل اس وقت کے معیارات کے لحاظ سے غیر معمولی تھا اور ان کی رحم دلی کی بہترین مثال تھا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران صلاح الدین کا مقابلہ مشہور صلیبی رہنما رچرڈ شیردل سے ہوا۔ دونوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں، لیکن یروشلم صلیبیوں کے ہاتھ نہ آ سکا۔ صلاح الدین کی شجاعت اور اخلاقیات نے حتیٰ کہ رچرڈ شیردل کو بھی متاثر کیا، اور ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اپنے طبیب اور دعائیں بھیجیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ صلاح الدین کی جو ذاتی خصوصیات تھیں وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ وہ جنگ میں دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اپنی سلطنت کے بانی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری۔ ان کی حکمرانی میں تمام اقوام اور مذاہب کے لوگ امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا تھے اور ان کی بنیاد پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو فقہ واریت سے بچنے اور متحد ہونے کی تلقین کی۔ صلاح الدین ایوبی نے 4 مارچ 1193 عیسوی کو دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ ان کے کفن کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ ان کی سادگی اور بے لوث قیادت کی علامت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک مثالی حکمران اور انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ ان کی زندگی میں ہمیں اتحاد، شجاعت اور انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک لازوال باب بن گئی، اور ان کے کارنامے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی قیادت دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، امید ہے کہ آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔